وقفے بعد حاضر ہوئے ہیں اور وہیں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. جس طریقے سے میں نے وقفے سے پہلے بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اس کے باوجود وہ اس ملک میں اس ملک کے عوام کے خاطر رہ رہے ہیں. اور یہ قوتیں جو ہیں عمران خان صاحب کو اپنے راستے کی سب سے بڑی نیشنل اور انٹرنیشنل رکاوٹیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب سلامت رہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینے کے لیے بھی امکانات بڑھ گئے کہ ان کو کسی طریقے سے پارٹی کی لیڈرشپ سے اور اسمبلی میں آئندہ الیکشن لڑکے اسمبلی نہ پہنچے. یہ خدشات کا اظہار بھی انہوں نے بی بی سی کو اپنے انٹرویو میں کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ان تمام صورتحال پہ بات چیت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب میری آواز سنیں سر؟ جی بالکل سنا ہوں. آفتاب جہانگیر صاحب، یہ تمام خدشات جو عمران خان صاحب نے ظاہر کیے ہیں اس کے باوجود وہ اس ملک کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے موجود ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، بہت شکریہ کہ پہلے تو آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کے لیے. غوری صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو بہادر، میں تو اس نتیجے کو پہنچوں گا ان ساری خطرات کے باوجود جو ہے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایک تو یہ بہادر شخص ہے. اور اس ملک کو وہی شخص چاہیے جو بہادر ہو، جو منافق نہ ہو، جو پاکستانی عوام کے لیے سوچتا ہو اور پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہو، پاکستان کو اسلامی نظام کی بات کرتا ہو، پاکستان کا جو نام ہے پوری دنیا میں روشن کرے. وہ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ صرف آپ کو ملے گا عمران خان کی صورت. جی اچھا، جس طرح پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا گیا، تحلیل کر دی گئی، بڑی مشکلات اس کے لیے پیش کی گئی، بڑی رکاوٹیں کی گئی، مگر پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی کہ آئندہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی نگراں سیٹ اپ کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، اور ایسے شخص کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے نگراں کے لیے طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ جائے اور الیکشن کمیشن نام دے محسن نقوی صاحب کا. وہ ہمارے میڈیا کی پرسن ہے، میڈیا سے تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے حالت میں پی ٹی آئی کیا نیا عمل اختیار کرے گی؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ چیز غوری صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی، یہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہماری سیاست ہوگی. سمجھے نا، 70-75 سال میں جو اس حال پہ پہنچا دیا ہے ماضی کے حکمرانوں نے، تو آپ کے سامنے اب اگر کوئی آپ لے کر آنا چاہتے ہیں کیئر ٹیکر، تو وہ یا تو کوئی آپ ایسا لے کر آئیں کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، یا پھر کم سے کم ریٹائرڈ کوئی عدلیہ کا ججز میں سے کوئی لے کر آئیں، یا کوئی ایسا آدمی لے کر آئیں کہ جو سمجھتے ہو کہ جی یہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لیکن یہ کہ کیا صرف یہی رہ گیا کہ اپنے پسند ناپسند کا؟ اب میڈیا کے آدمی کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ جو کہ بیچ میں کو پتا ہے وہ 22 جو یہ شخص ہے جن کا جو چینل ہے وہ 22 چینل تھا، وہ کبھی ثنا بچہ کے نام سے نظر آتا تھا، کبھی کسی اور کے اس سے، اور ہر وقت تو ایسے آدمی کو لا کے آپ پہلے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ الیکشن، یہ آنے والا وقت، یہ نگراں حکومت جو ہے وہ ہمارے حکم پر چلے گی، ہمارے اشاروں پر چلے گی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تو ایک ایسا آدمی لے کر آئیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ٹی آئی کا دونوں کا اتفاق ہو. پیپلز پارٹی تو نہیں، پی ڈی ایم کا، نا پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہو، اس کو کیئر ٹیکر بنائیں، اور وقت پر جو بھی جتنا ٹائم ملتا ہے الیکشن کے لیے وہ اس پہ الیکشن کروا دیے جائیں، فیئر الیکشن کروائیں. بھلے آپ کو موقع ملے آپ حکومت بنائیں، ہمیں ملے ہم بنائیں، تاکہ یہ کہ لوگوں کے انتخابی عمل پر اعتماد بڑھے. ورنہ یہ سمجھ لیں کہ انتخابی عمل پر جب لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا تو پھر یہ ملک انارکی کی طرف جائے گا. اچھا آصف جہانگیر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، جس طریقے سے جب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ واپس عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ واپس اسمبلی میں جائیں گے، تو اور یہ بھی اطلاع تھی کہ نون لیگ کے 20-22 ایم این ایز نے رابطہ کیا کہ شہباز شریف سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ہم عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد ریزائن کا بھی آپ لوگوں کو تھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک اسمبلی کے اسپیکر اسمبلی نے استعفے منظور کرنا شروع کر دی اور 70 کے قریب میرا خیال کیے. اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ میرا اپنا ذاتی یہ رائے تھا کہ ہمیں اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے ہے. لیکن جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ عموماً ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو صحیح قرار دے دیتا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جب انہیں پتہ چل گیا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے کچھ ارکان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں ہے، انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہیں، اور وہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے اعتماد کا، اور ان کو اس بات کا علم تھا شہباز شریف اینڈ کمپنی کو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرے، انہوں نے پہلے ہمارے 35 منظور کیے اور ابھی دوبارہ آج پھر 35 منظور کر لیے، تو کل پرسوں دو ایک دن بعد اور 35 کر لیں گے. جی لیکن اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو اپنے آپ اپنے الفاظ پہ قائم رہتے ہوئے یہی میں نے آپ کہا تھا کہ انفرادی طور پہ سب آئے، میرے سامنے آئے، مجھے بتائیں، مجھے تسلی، تو پھر لیکن وہ اس پہ بھی آپ نے کئی زمانہ کئی مہینے گزار دیے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب آپ کو خوف تھا، جب آپ کو خطرہ لگا تو آپ نے فوراً کرنا شروع کر دیے. کم سے کم اپنی ایک بات پر تو قائم رہے. جب میڈیا پہ ہر آدمی آگے کہہ رہا تھا جی انہوں نے استعفے تو دیے ہی نہیں، انہوں نے خوشی سے استعفے تو دیے نہیں ہے، سمجھے نا، یہ تو استعفا دینے ہی نہیں چاہتے، آج صاحب نے زبردستی استعفا دلوا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے جب آپ استعفے کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ 35 سے 170 ہو گئے، کل پرسوں پھر جو ہے 35 آپ کر دیں گے. تو مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جی جو بھی فیصلے ہوں جلد سے جلد کریں، اور اس کا ایک ہی واحد ہی علاج ہے کہ فیئر الیکشن کروا دیں، عوام کی عدالت میں لے جائیں، عوام جس کے حق میں فیصلہ دے دے اس کو قبول کر لے، اس کو حکومت بنانی دیجیے. آپ کا کراچی سے تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں بھی کراچی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں نا جو پیپلز پارٹی بھاگ رہی تھی جو حکومت میں ہے الیکشن سے، پی ٹی آئی کے خوف سے، اور اچانک پی ٹی آئی جو 3rd نمبر پر آ جاتی ہے اور پیپلز پارٹی 1 نمبر پر آ جاتی ہے. بات یہ ہے غوری صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جو حال کیا ہے، ہر الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پولنگ اسٹیشن، ہر یو سی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی بڑی دھاندلی کی ہے انہوں نے، کہ جیتے ہوئے بندے کو آگے 5 لگا کے جتوا دیا، کسی کو 4 لگا کے جتوا دیا، کسی کو 1 لگوا کے جتوا دیا. مطلب یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. مگر ہم میں اس الیکشن کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا تھا، آپ نیشنل میں بیٹھے ہیں، نیشنل قومی اسمبلی میں، تو آئندہ عام انتخابات میں بھی جو اگر ان کا پسند کا نگراں وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، جیسا نجم سیٹھی پیچھے نگراں میں پنجاب میں رہے، پنجاب کی اس لیے میں زیادہ بات کر رہا ہوں کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور وہیں سے حکومت بنتی ہے، اور پی ٹی آئی اور خان صاحب کی زیادہ توجہ اس پہ یہ، تو آپ یہ بتائیں تو پھر تو اس وقت بھی تانگی ہو سکتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ سر اگر اس ملک کو خون خرابے کی طرف لے کے جانا ہے، اس ملک میں عوام کے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے یا عوام کو اعتماد دلانے کے بجائے کہ جمہوریت کی بہتر انتقام ہے بقول پیپلز پارٹی کے، تو پھر عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، نہ کہ خود اپنے کنٹرول میں لے کر جب جس کا دل چاہے تھپے مارے. میں نے آج تک اتنی دھاندلی نہیں دیکھی بلدیاتی الیکشنوں میں جتنی اس دفعہ ہوگی. جی ہاں، تو اب ایسی صورتحال ملک میں اور ملک کے جو حلقے جو ادارے ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی روک پہ اسی دور میں شامل ہیں، وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ملک ایک اچھے طرف جائے. غوری صاحب یہ سب سے اچھا وقت تھا جمہوری لوگوں کے لیے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ وہ کہتی دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت نہ فوج ہے، نہ ہمارے ساتھ رینجرز ہے، نہ کچھ ہم نے فیئر الیکشن کروا دی ہے، آئندہ بھی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور دوسرے کو دعوت دینے کی. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا لیکن یہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوا دی. شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رکن قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما آفتاب جہانگیر صاحب موجود تھے. آفتاب جہانگیر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک کی بہتری اسی میں ہے، اس ملک کا مستقبل اسی میں ہے کہ فیئر الیکشنز ہو، اور فیئر الیکشنز کے اندر جو بھی آتا ہے وہ حکومت سنبھالے. ذاتی پسند ناپسند انا سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے. ہم پنجاب کا الیکشن کی نیشنل جب الیکشن ہوتے ہیں عام الیکشن کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی نشست ہی ایک کیا نام ہے وزیر اعظم پاکستان کو منتخب کرتی ہیں. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں تھی تو ان کا وزیر اعظم تھا، دیگر صوبوں میں وہ الیکشن نہیں جیتی، اور پنجابی کو اس وقت نگراں سیٹ اپ کے لیے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور محسن نقوی جیسے شخص کو اس لیے لایا جا رہا ہے، ان کو
نون لیگ کے ساتھ جو مذہبی جماعتیں شامل ہیں انہوں نے بھی اس میں تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسی طریقے سے آ گیا ہے، مگر اتنے بڑے صوبے میں جو 12-13 کروڑ افراد پہ مشتمل صوبہ ہے، وہاں پہ کوئی ایماندار، آنیسٹ یا ایسی شخصیت متنازع نہ ہو، وہ موجود ہی نہیں ہے جس کو لایا جائے۔ تو جو سازشیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ سازشیں اب بھی جاری ہیں، انتخابات کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے۔ اگر آج عمران خان کی گورنمنٹ گئی اور عمران خان نے بھی لیڈر افسران کے بارے میں کہا کہ کھل کے بھئی انہوں نے کام کرنے ہمیں نہیں دیا، اس سے پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا، آج پیپلز پارٹی بھی وہ بیانیاں بنا رہی ہے، نون لیگ بھی وہ بیانیاں بنا رہی ہے، اور تمام لوگ کر کے کہ بھئی اس شخص کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جس طرح سے بھی کہہ رہے کہ شہباز شریف جو ہوا وہ 1.5 مہینے کی حکومت ابھی ملی ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد، اس سے پہلے حکومت کوئی اور چلا رہا تھا۔ جب ایسا حالت ہوں گے، جب ایسی صورتحال ہوگی، تو انسان اور سیاسی لوگوں کو جب یہ بات اٹھنے کے بعد، منصب سے لوگوں کو جانے کے بعد، میڈیا بھی کہتا ہے، سیاستدان بھی کہتے ہیں، اور دیگر قوتیں بھی کہتی ہے کہ یہ غلط تھا۔ پاور میں جو ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ تمام تھا اور سیاستدان دودھ کے دلے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیاں آنسٹ ہیں اس ملک اور عوام کے ساتھ، تو وہ ریت کی بوری کیوں بنتے ہیں؟ ریت کی بوری کو پہلے فائر ہوتا تو گولی ریت کی بوری لگتی، اس کا پیچھے بیٹھنے والا شخص محفوظ ہے، اور ریت کی بوری کا کردار ادا کرنے والے تو یہ بھی اتنے ہی زیادہ، اس سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ کیونکہ وہ ذمہ دار اس لیے ہے، اور کیوں وہ ریت کی بوری بنتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو نواز رہے۔ آپ نون لیگ کے پورا عہدیداروں کو آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ، اور اسی طریقے سے کیا نام ہے، وہ 60 پلس مریم نواز کا ہسبینڈ کیپٹن صفدر، وہ یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ یوتھ کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، یوتھ کا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے تمام صورتحالیں، تمام چیزوں کو ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی خطرناک ہے، اور بڑی خطرناک پوزیشن میں ہم ہیں۔ جس طریقے سے مریم نواز 29 کو آ رہی ہے پاکستان، میاں شہباز شریف میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے آئندہ وزیر اعظم کے لیے، ان کی صحت یا ان کی ایج اجازت نہیں دیتی، وہ لندن ہی باہر بیٹھ کے اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں عیاشی کے ساتھ، اور وہاں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہو یا جس طرح شہباز شریف کو کرنا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی مرکزی سطح پہ دھڑے بندی ہوئی ہے، اراکین میں بھی ہوئی، کیونکہ جواب انہوں نے اراکین کو دینا اپنے حلقوں میں۔ اور جس طریقے سے ابھی سینئر جرنل پرویز شوکت صاحب نے کہا کہ منی بجٹ لانا چاہتے ہیں، منی بجٹ آنے سے پیٹرول اور تمام چیزوں کی، آج انسان آٹا خرید نہیں سک رہا۔ ہم بھی عام لوگ ہیں، پبلک میں آتے ہیں، پبلک میں رہتے ہیں، لوگوں کے پاس آٹے خریدنے کے لیے 10 بوری آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں گے تو اس سے بڑھ کے اور کیا مہنگائی ہوگی؟ ایوب خان کے ٹائم میں ہم نے سنا تھا کہ 10 پیسہ آٹے میں کی، 1 من آٹے میں میرے خیال ہے 10 پیسہ یا ایسا ہوا تھا، بڑا تھا، تو عوام روڈوں پہ کرائی تھی، عوام سڑکوں پہ کرائی تھی، بڑا احتجاج ہوا تھا۔ آج تو جو کچھ کر لے حکمران، جو کچھ طاقتور ہلکے کر لے، غریب مر رہا ہے مگر کسی پر جوں نہیں رکھتی۔ سب اپنے مفادات، اپنے تحفظات، اپنے کے لیے لڑ رہے، جنگ کر رہے، اور اعلیٰ منصبوں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور سرکاری خزانے کو دیکھیں، سرکاری افسران کو دیکھ لیں، رشوت تو وہ معمول کی بات ہے، تنخواہ اور مراد لاکھوں کروڑوں میں۔ تو یہ حال اگر رہا، یہ چیز رہی، آج ہم یہ ملک کی معاشی حالت دیکھ لیں، تمام چیزیں دیکھ لیں، تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے؟ تو ان تمام اگر صورتحال کے حوالے سے عوام کو حق دیا جائے، عوام فیصلہ کر لیں کہ کس کو لا رہے اور اس ملک کے لیے کون بہتر ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہے. اور ہمیں میرے ایک پروگرام میں سچ کے سوا کچھ نہیں, میں سچ کہتا ہوں, سچ بتاتے ہیں, یہ ہمارے ادارے کی پالیسی ہے اور میرا پروگرام اسی پہ مبنی ہوتا ہے ناظرین. مگر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک مخصوص جماعت کو یا مخصوص افراد کو. ایسا نہیں ہے. اچھے کام میں اچھی چیز پہ تمام کو ہم اسی طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے کاموں کو سراہتے ہیں, ان کے کاموں کو اجاگر کرتے ہیں. مگر اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے یا ان کے ذمہ داران سے یا نون لیگ کے لوگوں سے یا متحدہ کے لوگوں سے ذمہ داران سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عام کارکن کی بات میں نہیں کر رہا, جو ذمہ داران ہیں تو وہ اپنا موقف دینے کو تیار نہیں ہوتے, اپنا موقف ٹیلی فون کال ریسیو کرنے سے قاصر ہے, بولنے سے اپنے. تو یہ نہیں سمجھا جائے کبھی کہ یہ ہمارا پروگرام سچ کے سوا کچھ نہیں, یک طرفہ ہے. ہم جو آتا ہے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے اور اس کو فائٹ کرنی چاہیے اپنی پارٹی کے لیے, اپنے لیڈران کے لیے کہ ہم درست ہیں, ہم صحیح ہیں. تو ان کو آنا چاہیے, ان کو بولنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. حقیقت کو فیس کرنے سے گھبرانا اور منہ چھپانا یہ سمجھ سے باہر ہے. اس لیے کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو, کسی سیاسی جماعت کو, کسی سے وہ بلا جھجک سچ کے سوا کچھ بھی آ کر اپنا موقف, اپنے دلائل, اپنی چیزوں کو بیان کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے ناظرین کو, اور اس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میڈیا کا کام ہی یہی ہے, میڈیا کا کام ہی یہی ہونا چاہیے. میڈیا کا کام عوام کو حقائق بتانا چاہیے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی بات بھی سن کے ان کی بات بھی سامنے لانی چاہیے. میڈیا کا کام یہ نہیں کہ بیٹھ کے پیچھے سازشیں کی جائیں, حکومتیں گرائی جائے, پیسہ لیا جائے اور پسند اور ناپسند کے حوالے سے ایک مہم میڈیا میں چلائی جائے, اور میڈیا مالکان کو بھی خفیہ طریقے سے اپنے کو مافیا کا سیٹ اپ میں لانا نہیں چاہیے. اور ہمارا کام اقتدار میں آنا نہیں ہے, ہمارا کام حقیقت کو بتانا ہے. اس سے پہلے بھی ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں میڈیا مالکان جس طریقے سے حکومتوں کی حکومتی منصب پہ آئے, اسی طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی سازش, وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو میڈیا پہ کون بھروسہ کرے گا, میڈیا پہ کون اعتبار کرے گا؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی چینلز ہیں, ایسے بھی جرنلسٹ ہیں کہ وہ اپنے مفادات کو, ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر اس کو وہ ملک اور قوم کے لیے اجاگر کے لیے اپنا وقت, اپنا ٹائم, اپنا صلاحیتیں صرف کرتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال سیاستدانوں سمیت, اداروں سمیت, میڈیا سمیت سب کے عائد ہوتی ہے کہ اس ملک کو سب کا حصہ ہے, سب کا ہوا ہے کہ اگر ملک کا نقصان ہوگا تو سب اس میں شریک ہے, اور ملک کو بچانا ہے تو اس میں سب کو مثبت کردار ادا کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان تصدیق غوری کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر ہم اہم ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے پروگرام میں عوام کو سچ دکھائیں گے, سچ سنائیں گے. اللہ حافظ.